حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آیا ہمارا حکم، فارت تنور، وہ جوش مارا تنور نے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے نا، وہ فرماتے ہیں کہ تنور سے مراد وجہ العور سطح زمین ہے۔ عربی میں تنور کے معنی سطح زمین کے بھی آتے ہیں، لیکن یہ تفسیر غلط ہے۔ صحیح تفسیر وہ ہے جو جمہور کرتے ہیں، تنور سے مراد وہی تنور ہے جس میں لوگ روٹیاں پکاتے ہیں۔ عربی میں بھی اسی کو تنور کہتے ہیں، فارسی میں بھی اسی کو تنور کہتے ہیں، اور اردو پنجابی میں اور پشتو میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں جی، تنور ہی کہتے ہیں۔ تندور جیسے ہوتا ہے، یہ ہے اب توادر السنا سے مختلف زبانوں میں یہ لفظ موجود ہوتا ہے، یعنی تندور آپ ہی کہتے ہوتے نا جیسے تندور۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علامت مقرر کر دی گی، تمہارے گھر میں جو تندور ہے اس سے جب پانی ابلنا شروع ہو تم سامان کشتی کے اوپر چڑھنا شروع کر دینا، یعنی اس کے اوپر رکھ دینا۔ جب وہ وقت آیا کہ تندور نے جوش مارا، قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا، تو کہا ہم نے نوح علیہ السلام کو کہ سوار کر اس کشتی میں۔ یہاں ایک گرامر کا مسئلہ سمجھ لیے، وہ یہ ہے نا ہا ضمیر مؤنث کی ہے اور فل کا لفظ جو مذکر ہے، تو راجع مرجع کے درمیان مطابقت نہیں ہے۔ اس کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں ہا ضمیر سفینہ کی نسبت ہے، یعنی فلک سفینہ کی تعبیر میں ہے۔ سوار کریں آپ اس سفینہ میں من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جوڑے، زوجین کے بعد اثنین کے لفظ کا اضافہ اس لیے کیا گیا، اگر اثنین کا لفظ نہ لاتے تو زوجین کا معنی چار ہوتا، کیونکہ زوج کا معنی جفت ہے تو زوجین دو جفت ہوئے تو جفت کا معنی چار ہوگا، حالانکہ چار مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ ملا کر زوج بنانے والا۔ اسی اثنین کا لفظ بڑھا کر واضح کیا کہ دو مراد ہیں، نر اور مادہ کے نو کا، نر مادہ سوار کر لیں۔ بہرحال تفسیروں میں موجود ہے نا، کتا کتی سوار کیے گئے، بلہ بلی، چوہا چوہی سوار کیے گئے، اس طرح جوڑا بنایا، یعنی گھوڑا گھوڑی، گدھا گدھی، بکرا بکری اور نر مادہ سوار کیے گئے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو جو مشرک تھا سوار نہیں کیا گیا۔ انسان جب انسان ہوتا ہے تو تمام مخلوق سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، سورہ بشر آیت نمبر 7 ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، اور یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے بہتر ہے۔ انسان ہو تو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ انسان انسانیت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلت دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی ہے اولاد آدم کو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بڑی فضیلت دی ہے، لیکن جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب اور مشرکوں میں سے ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ تمام مخلوق میں بدتر ہیں، کتے بلے چوہے خنزیر سے بھی بدتر ہیں۔ ان کو تو کشتی میں جگہ مل گئی مگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جگہ نہ ملی، انسان یہ سے گر چکا تھا۔ آپ کو سمجھ آئی کیسے گرا تھا؟ مشرک تھا، بیٹا پیغمبر کا تھا، جب اس نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی۔ اللہ کے خنزیر کو بھی جگہ مل گئی، کتے کو بھی مل گئی، بلے کو بھی مل گئی، لیکن ایک مشرک کو جگہ نہ ملی کہ ہم کاہے کا شرک کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر مگر وہ کہ جن پر پہلے بات طے ہو چکی ہے۔ وہ کنعان علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کی بیوی اور دیگر عزیز، وَمَنْ آمَنَا، جو ایمان لائے ان کو بھی سوار کر۔ کتاب مقدس کا حصہ مکاشفہ ملا کی حقوق میں لکھا ہوا ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے علاوہ صرف 7 آدمی تھے، 3 ان کے بیٹے اور 4 لونگے۔ لیکن قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے، تفسیریں بھی بتاتی ہیں کہ صرف 7 آدمی نہیں تھے بلکہ اور بھی تھے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کشتی میں سوار کر اہلک الا من سبق علیہ القول، اپنے اہل کو مگر وہ جن پر بات طے ہو چکی تھی ان کو نہیں، ومن آمنا، اور ان کو بھی سوار کر جو ایمان لائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے بیٹوں اور بہوؤں کے علاوہ بھی کچھ لوگ تھے، اور تفسیروں میں یہ لفظ بھی آئے ہیں رجال و نساء و صبیان، مرد بھی، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے۔ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، نوح علیہ السلام کے مخالفین نے طعنہ دیا تھا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کل کے سبق میں پڑھا تھا نا، اور ہم نہیں دیکھتے تیرا اتباع کیا ہوا مگر ان لوگوں کو جو ہم میں رذیل ہیں، سرسری رائے والے ہیں، ٹھیک ہے، کمی کمن ہیں۔ اگر تمہاری بات صحیح ہوتی ہے تو ہم سرداروں کو سمجھنا تھی،
ان کو کمی کہہ کے توہین کی. اور حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر یعنی اشراف قوم سے ہوتے ہیں تاکہ کوئی یہ تانا نہ دے کہ ہم نیچ قوم کے آدمی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اراذلون کا جملہ بھی بتا رہا ہے کہ کچھ وہ لوگ بھی تھے جن کی تعداد کسی معتبر تفسیر میں 80 سے زیادہ نہیں ملتی. یہ 950 سال کی کمائی تھی، ان کو ضائع نہیں کرنا تھا. اگر ہمارا مال ضائع ہو جائے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، یعنی اتنی دیر کی محنت تھی جو ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بدر کے موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاء کی نماز یعنی عشاء کی نماز پڑھ کے سرنا کے خیمے میں داخل ہوئے جو چمڑے کا تھا، اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک عہدک و وعدک، اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدے کا سوال کرتا ہوں. یہ میری 15 سال کی کمائی ہے، یعنی کہ 13 سال مکہ کے، تقریباً 2 سال مدینہ منورہ کے. اگر یہ ہلاک ہو گئے تو لم تعبد بعد اليوم، تیری خالص عبادت آج کے بعد پھر نہیں ہوگی. یہی تو میری کمائی ہے. یعنی 312 اور یہ 13واں میں ہوں، اور بار بار دعا کی جاری کرتے رہے. بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خیمے سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہ وزاری سنتے رہے. اندر جا کے کہنے لگے حضرت بس کریں، بڑی زاری کہتی ہے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ خیمے سے باہر تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ آپ کی زبان مبارک پر تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورہ قمر کی آیت ہے. ان قریب شکستوں کی کافروں کی جماعت کو اور یہ جو ہوں گے نا یہ پیٹ پھیر جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، وہ نہیں ایمان لائے ان پر مگر بہت تھوڑے. میں نے بتایا تھا نا 80 سے زیادہ تعداد کسی معتبر تفسیر میں نہیں گزری ہے.